اچھا اسی وقت ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا, اپنے قریبی دوست تھے, تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے ہی نہیں تھے. اچھا مہینہ ختم ہونے میں 2-3 دن باقی تھے, 2-3 دن باقی تھے. پہلی تاریخ کو تو مجھے پھر تنخواہ مل جاتی تھی نا, تو بھی 2-3 دن کیسے گزارا ہوگا یہ نہیں پتا تھا مجھے. تو اچھا پھر میں اللہ کا شکر ہے مانگتا نہیں تھا کبھی. بہت پریشانی ہوئی نا, بکری اٹھا کے بیچ دی, اپنی مرغی بیچ دی, یا اللہ بھلا کرے آپ کا, کوئی بھی چیز اٹھا کے کیا کیا, بیچ دی. تو بیچ دو یار, ایسا ہو جاؤ بالکل روڈ پہ آ جاؤ. ہاتھ کسی کے سامنے کوشش کرو نہ پھیلاؤ. تو اور میں نے یہ سوچا ہوا تھا بالکل ہی نیل ہو گیا تو گھر والوں سے بول دوں گا بھائی کچھ بھی نہیں ہے, رہنا ہے رہو, میں بھی بھوکا آپ بھی بھوک. تو یہ بھی ایک اسٹائل ہے نا, ہوتا نہیں ہے, اللہ یہاں تک لاتا نہیں ہے کسی کو, لیکن دماغ میں یہ رکھ لو بیگم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جیبیں دیکھ لو خالی ہیں. اب یہ نہیں ہوگا کہ میں چھپ کے ہوٹلوں پہ کہیں جا کے کھاؤں گا اور آپ کو بھوکا رکھوں گا, نہ 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 نہ, اس بھوک میں آپ کے ساتھ برابر کا شریک ہوں. لیکن اللہ نے ایسا کبھی ہونے نہیں دیا, لیکن ذہن یہ بنا کے رکھو ہوتا نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں تو اللہ نے اتنا کھلایا کہ پرہیز کرنا پڑ رہا ہے. جو اضافی جو چربی جمع ہو گئی ہے نا, اس کو آپ کہو گے نظر تو آ نہیں رہی ہے, لیکن بہرحال ہو گئی تھی 2013 میں. تو پھوڑ پھاڑ ابھی بھی رہے طبیعت سے الحمدللہ. تو پھر میں نے کیا کیا, میں نے کہا وہ بالکل مارکیٹ سے پیسے ویسے شارٹ ہو گئے تھے. تو مجھے یاد ہے وہ ایک بندہ آیا وہمی, وہ کہہ رہا ہے یار مفتی صاحب میں نے ایک جملہ بولا ہے, اس سے کہیں طلاق تو نہیں ہو گئی. میں نے کہا اس جملے سے نہیں ہوئی. کہہ رہا پھر بھی احتیاطاً آپ نکاح پڑھا دیں. میں نے کہا کیوں پڑھا دوں, جب تیری طلاق ہی نہیں ہوئی ہے تو میں کیوں پڑھا دوں. کہہ رہے نہیں, اس بیگم سے بات کرائی, اس نے کہا پڑھا دیں آپ, کائنڈلی پلیز پڑھا دیں, تسلی ہو جائے گی. میں نے 2-4 گواہ بلائے, میں نے نکاح پڑھا دیا. اس نے فیس نکال کے دے دی مجھے. یہ بھائی میں نے کہا میں نے کیا کیا, میں نے تو ایجاب و قبول کیا. کہہ رہے نہیں آپ نے نکاح پڑھایا, اب بہت پیچھے پڑا, دے دیو. میں نے اس دوست کو بولا, میں نے کہا دیکھ رہا ہے 2 دن رہ گئے تھے, روکڑا کیا ہے, اسٹائل ہے بھائی, روکڑا آ گیا ہے. اچھا جب میں نے دوسری شادی کا ارادہ کیا نا, تو مجھے اس ہوٹل کے پراٹھے شروع سے اچھے لگتے ہیں. پراٹھے میں گھر کے نہیں کھاتا تھا, ہوٹل سے ہی کھاتا تھا. تو مجھے خیال ہوا کہ یار اب میرے خرچے بڑھ جائیں گے, اب اپنا ہاتھ کیا کرو تھوڑا, ابھی آڑے ترچے خرچے GTO 125 میں پٹینکی بھر رہا ہوں, یہ سب کم کرو اب. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا پراٹھے چھوڑو تھوڑا سا تو, لیکن اللہ کا شکر ہے نیت ہی کی تھی, اب تک چھوڑنے کی نوبت اب تک نہیں نوبت آئی. رزق بڑھتا ہی جاتا ہے, دروازے اللہ کی طرف سے کھلتے ہی جاتے ہیں. یہ بتاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ کہے گا کہ تو تیرے عمل کیا ہے نا, تو باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہا ہے. تو ڈر بھی لگ رہا ہے مجھے کہ اللہ کی نظر نہ ہٹ جائے اور استدراج نہ ہو. یہ ڈر بھی لگ رہا ہے کہ ڈھیل نہ ہو اللہ کی طرف سے کہ آخرت میں اکٹھا ہی پکڑوں گا میں تجھے, دنیا میں مزے اڑا لے. یہ ڈر بھی لگ رہا ہے یہ کہتے ہوئے, لیکن حقیقت میں آپ کو بات بتاؤں, میں صحیح ہوں یا نہیں ہوں, لیکن وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ شادی بچے یہ توکل پہ ہوتے ہیں, یہ روکھڑے پہ نہیں ہوتے. جنہوں نے روکھڑے کو دیکھا ہے نا, ایسے کروڑ پتی لوگوں کو جانتا ہوں جن کی ایک بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 1 کروڑ میں گزارا کہاں ہوتا ہے ہمارا مولوی صاحب, صرف 1 ارب روپے کہاں گزارا ہوتا ہے مولوی صاحب. ایسے لوگ ہیں دنیا میں. تو ایسے فضول باتیں. تو دل بڑا رکھو میرے بھائی. ہمارے نبی کی خدمت میں صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک خاتون آئی, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے ارادہ نہیں کیا. ایک صحابی اٹھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا نکاح کرا دیں. آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس لنگوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک اظہار باندھا ہوا تھا نیچے. اس حدیث پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے, باب تزویج الموسر, غریب کی شادی. کیا باب باندھا ہے؟ غریب کی شادی. تو ان خاتون کو اعتراض ہونا چاہیے نا, اتنے غریب سے میں نہیں کر رہی. ان خاتون کو اعتراض نہیں تھا. اس سے پتہ چلتا ہے بعض دفعہ انتہائی غریب کو بھی اپنے سے بھی کوئی غریب مل جاتی ہے. خاتون انکار کر سکتی ہیں بھائی میں نے اتنے غریب سے نہیں کرنی, لیکن بعض دفعہ آپ کی 50,000 میں ایسی مل سکتی ہے آپ کو جو بہت تھوڑے پہ کیا ہو,